7 ستمبر کے حوالے سے آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 1974 کے اندر سن 1974 7 ستمبر پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا اور ان کے دونوں گروپوں پر یہ حکم جاری کیا اور یہ فیصلہ صادر کیا کہ دونوں کے دونوں گروپ، چاہے وہ لاہوری گروپ ہو چاہے قادیانی گروپ ہو، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی خاتم النبیین ماننا انتہائی لازم ہے۔ اس کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن و سنت نے تو ابتدا سے ہی اس مسئلے کو بیان کر دیا تھا، لیکن پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر 1974 کے اندر اس کو آئین کا حصہ بنایا گیا اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اس لیے 7 ستمبر اپنے بچوں کو اور اپنے ماحول معاشرے کو اور اپنے شہر علاقے کو یہ دن بھولنے نہیں دینا اور اس دن کی یاد تر و تازہ رکھنی ہے تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت محفوظ رکھا جا سکے اور ان کے ایمان کی حفاظت کی جا سکے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے مردوں کے باپ نہیں، اور لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری مثال یوں سمجھو جیسے ایک شخص نے محل بنایا، بڑا عالیشان، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا، لوگ اس کا وزٹ کرنے آئے، نظارہ کرنے آئے، جس طرف سے بھی اس محل کو دیکھا تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے، جہاں سے بھی اس کو دیکھا تعریف ہی کی، جس طرف سے بھی اس کا وزٹ کیا، اس کا نظارہ کیا، انتہائی شاندار، انتہائی خوبصورت پایا۔ لیکن اس کا نظارہ کرنے والوں نے ایک طرف سے اس کو دیکھا کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو کہنے لگے کتنا شاندار، کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا محل ہے، کاش کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ بھی پر ہوتی تو پھر اس کا حسن و جمال بالکل مکمل ہو جاتا اور کسی کو ذرا بھی اس میں عیب نکالنے کا موقع نہ ملتا، کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملتا اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملتا کہ اس میں کوئی کمی نہیں سوائے ایک اینٹ کے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نبوت کا اگر محل تصور کرو تو وہ آخری اینٹ میں ہوں، میں نے آ کر کے اس خالی جگہ کو پر کر دیا ہے اور نبوت کے محل کو میں نے اس کے حسن و جمال کو کامل کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء بن کے آئے، خاتم المرسلین بن کے آئے اور آپ کی تشریف آوری سے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ نبوت کو مکمل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی عقیدے پر موت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے محافظوں اور چوکیداروں میں ہمارا بھی شمار فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔